بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ خیریہ رشید، پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ مخدوم صوفی طاہر رشید الخیری دامت برکاتہ العالیہ قدس سر العزیز، بے فیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ مخدوم صوفی عبد الرشید الخیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوستان محترم، آج کی یہ ماہانہ محفل ذکر و فکر، جس میں ہم ہر مہینے اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر حاضر ہو کر سبق کو دہراتے ہیں سبحان اللہ، اور رہنمائی لے کر واپس جاتے ہیں۔ یہ راہ تصوف، جس کو صوفیزم کہتے ہیں، اس کے اندر آئینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم سب کے گھروں میں آئینہ موجود ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر اس آئینے پر گرد و غبار پڑا ہوا ہو، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مٹی کٹا پیا ہو، تو ہماری شکل صحیح نظر نہیں آتی۔ تو کیا کرتے ہیں، اس آئینے کو ہم صاف کرتے ہیں تاکہ شکل واضح اور کلیئر نظر آئے۔ اس آئینے کو صاف کر دیا، اس کے بعد ایک اور کام اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ آئینہ بار بار گرد آلود ہو جائے گا، بے شک پھر دوبارہ اس پر مٹی آ جائے گی۔ جب تک ہم اس گرد و غبار کے آنے والے راستوں کو بند نہیں کریں گے، کیا بات، جس روشن دان سے، جس کھڑکی سے، جس دروازے سے وہ مٹی، وہ گرد آتی ہے، جب تک اس کا سد باب نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارا آئینہ جو ہے وہ گرد آلود ہی رہے گا، اور شکل واضح نظر نہیں آئے۔ یہ ایک مثال ہم نے اپنے گھر سے دی۔ تصوف کے اندر اور صوفیزم میں جب کوئی تصوف کی راہ پر چلتا ہے تو تصوف کے اگر معانی پر غور کیا جائے تو اس میں ہے ہی صفائی، سبحان اللہ، اس میں ہے ہی صفائی، صاف کرنا، تصوف۔ اور بھی بے شمار معانی ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ صاف کرنا آئینے۔ تو صوفی جب راہ تصوف پہ نکلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر، انسانی جسم میں ایک آئینہ ہے جس کا نام دل ہے، اور دل میں اور دل کے آئینے میں تصویر یار ہے، دل کے آئینے میں تصویر یار ہے، وہ اللہ کا نور، اللہ کا جلوہ، وہ دل میں اللہ نے سمایا ہے۔
جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ دل آئینے کی طرح، شیشے کی طرح صاف شفاف اور سفید رنگت کا ہوتا ہے، لیکن انسان جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، تو پھر معاشرے میں جب چلتا پھرتا ہے تو اس پر معاشرے کی گرد و غبار پڑتی ہے، بے شک گناہوں کی مٹی پڑتی ہے، اللہ کی حکم عدولیوں کی مٹی پڑتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی گرد پڑتی ہے، تو یہ دل آہستہ آہستہ گرد آلود ہوتا چلا جاتا ہے، اور اندر جو تصویر تھی، جو جلوہ تھا، جو یار کا نورانی مکھڑا تھا، جس کو دیکھنے کی طرف ایک صوفی کو صوفیزم کے راستے پر چلنے کے لیے متاثر کرتی ہے، وہ گندا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سائیکل ہے، سائیکل پنجابی میں کہتے ہیں ریگ مار کو، سواد یہ قافلہ ہو سائیکل۔ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے، جب اس پر گرد پڑتی ہے، زنگ لگتا ہے، پانی پڑتا ہے، اس کو جب صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کو ریگ مار مارتے ہیں۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے، جب دلوں پر مٹی پڑ جائے گناہوں کی، اللہ کی حکم عدولیوں کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، تو پھر اس دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو لوہار کے پاس لے کے جاتے ہو، کسی کاریگر کو بلاتے ہو کہ ہمارے دروازے کا جو لوہا ہے یہ زنگ آلود ہو گیا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اے بندہ خدا، جب تو اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا چاہتا ہے تو تجھے بھی ایک ماہر کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تو اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ریگ مار مارتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا ریگ مار اور سائیکل تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ایک صوفی، ایک پیر، ایک مرشد، ایک ماہر، دل کو صاف کرنے والا کاریگر جس کو ہم مرشد کہتے ہیں، وہ جب اللہ ہو کی ضربیں لگواتا ہے، کہو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، وہ دل سے گناہوں کی سیاہی، گناہوں کا مٹی گھٹا، گرد و غبار اترنا شروع ہو جاتا ہے، دل صفائی کی جانب چل پڑتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کو صاف کرنے کی طرف لگ جاتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ صوفی کوئی بھلائی مخلوق نہیں ہوتا، وہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو صوفی صفائی سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے دل کو صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ صفائی کارگر کب ہوتی ہے، فائدہ کب دیتی ہے؟ کہ جن چیزوں نے اس آئینے کو گندا کیا تھا ان کی بھی سدے باب کرنی، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ میں مختصر جا رہا ہوں، نیچا رکھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا راستہ گرد و غبار کے جانے کا یہ روشندار اپنے کان کو بند رکھنا ہے، کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہ سنی جائے جو کان کے راستے دل تک آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو آنکھ کے راستے دل کو گندا کر دے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے
کہ اس سے کوئی بات نہ نکلے جو دل کو آلودہ کر جائے، دل کو گندا کر دے۔ اگر ان چیزوں پر آپ پردے ڈال دیں، ان چیزوں پر آپ پردے ڈال دیں کنٹرولنگ کے، قابو رکھنے کے، تو جب یہ چیزیں آپ کے قابو میں آ جائیں گی تو پھر یہ بھی قابو میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے ٹائم میں بڑی بات ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا لیکن اب ٹائم نہیں ہے کہ صوفی کا کام کیا ہے کہ اس کو صاف کر کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لے، کیونکہ یہ قابو میں رہتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام ہی قلب ہے، اور قلب کا مطلب ہی بار بار بدلنا ہے۔ جب یہ بار بار چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، اپنی کیفیت بدلتا ہے، اپنی پریورٹی بدلتا ہے، اپنی پسند بدلتا ہے، اپنی چاہت بدلتا ہے، اپنی خواہش بدلتا ہے، جب اس کو آپ بدلنے پہ ہی رکھیں گے تو پھر آپ صوفی نہیں بن سکتے۔ صوفی کرتا ہی یہی ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ جب اس کا دل تبدیلی کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ یہ چاہیے، کہتا نہیں میرا رب یہ چاہتا ہے۔ جب دل کہتا ہے یہ ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں میرا رب یہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو تو ٹھیک ہو جائے، کہتا نہیں میرا رب چاہتا ہے اسی طرح۔ کیا بات ہے۔ ایک فقیر کو دیکھا، ایک بازار کے باہر احاطے میں بیٹھا، مرچوں کی پڑی پڑی ہوئی پکڑی ہوئی ہے اور مرچیں کھا رہا، زور زور سے مرچیں کھا۔ تو بار بار حضرت کیا ہوا؟ کہتا میرے دل نے خواہش کی تھی بریانی کی، حلوے کی، قورمے کی خواہش کی تھی کہ آج قورمہ مل جائے۔ میں اس کو سبق سکھا رہا ہوں یہ مرچیں کھلا کر کہ یہ کھا تیری اوقات یہ ہے، یہ کھا تیری اوقات یہ ہے، آئندہ سے یہ خواہش نہیں کرے گا، آئندہ سے یہ خواہش نہیں کرے گا۔ ارے جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ کے نیک بندے جب اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور مراقبہ کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو ایسے کرو۔ اکثر بزرگ آپ کو ایسے ہی بیٹھے نظر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، عجب چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، عجب چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار تو آنکھیں کھول کر ہوتا ہے۔ کہا نہیں یہ دیوانگانے عشق، یہ صوفی، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دیدار کرنا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر۔ دوستان محترم، ہم بھی ان جیسے بزرگوں کی سنگت میں اس راہ پر چلے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب کائنات ہمارے دل کے آئینے کو صاف اور ہمارے دل سے بھی وہ تصویر یار نظر آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔